اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ السلام علیکم، میں راحلہ نجفیہ۔ ہماری زندگی میں یا علی مدد کہنے کی برکت۔ آیت اللہ دستگیر شرازی اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ زید نساج کہتا ہے کہ میرے پڑوس میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جو مجھے کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو غسل جمعہ کرتے ہوئے دیکھا۔ میری نگاہ اس کی پشت پر ایک گہرے زخم پر پڑی۔ میں نے اس کے بارے میں اس شخص سے سوال کیا تو وہ شخص پہلے تو بتانے کے لیے ٹال مٹول کرتا رہا اور مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے بے حد اصرار پہ اس نے مجھے اپنی ایک گزری ہوئی داستان بیان کی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو میں فاسق و فاجر تھا اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ چوریاں اور غیر اخلاقی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ ہم آپس میں دوستوں کا یہ دستور کار تھا کہ ہم روز ایک کے گھر دعوت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی دعوتوں میں جایا کرتے تھے اور نمبر سے ایک دوسرے کے گھر دعوت نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دوست کے گھر پر دعوت میں موجود تھا تو سب دوستوں نے مجھے بتایا کہ کل کی رات کے بعد تمہارے گھر ہم سب کی دعوت ہوگی۔ میں گھبرا گیا اور میں نے یہ سوچا کہ میرے گھر تو اتنا مال ہی نہیں ہے کہ میں اپنے دوستوں کو پرتکلف دعوت دے سکوں۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے تلوار اٹھائی اور کوفے سے باہر چلا گیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر یہاں سے ضرور گزرے گا۔ ابھی اس راستے پہ بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دو عورتیں سامنے سے چلی آ رہی ہیں۔ میں فوراً اٹھا اور للکارتا ہوا ان سے بولا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس پیسے اور زیور ہیں میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ عورتیں گھبرائیں اور انہوں نے فوراً جو بھی ان کے پاس پیسہ تھا اور جو زیور تھے میرے حوالے کر دیے۔ وہ دو عورتیں تھیں جن میں ایک بوڑھی عورت تھی اور ایک نہایت خوبصورت اور جوان تھی۔ ان میں سے بوڑھی عورت میرے سے التجا کرنے لگی، رونے لگی کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، اب آپ ہمیں جانے دیجئے، ہم نجف جا رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ میری یتیم بھتیجی ہے جس کی کل اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ مجھے مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرا لائیے، نہ جانے شادی کے بعد کب زیارت نصیب ہوگی، لہٰذا میں اس کو زیارت کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے میرے سے بہت زیادہ التجا کی لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور حتیٰ کہ میں نے اس کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ دوسری عورت گھبرائی اور اس نے فوراً یا علی مدد کہا۔ جیسے ہی اس نے یا علی مدد کہا تو فوراً مجھے پیچھے سے ایک آہٹ محسوس ہوئی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان عورتوں کو چھوڑ دے۔ میں نے ان سے تکبرانہ لہجے میں کہا، تم کون ہوتے ہو جو ان کی سفارش کر رہے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ جواباً جسارت کی تو اس شخص نے میری پشت پہ ایک ہلکا سا تلوار کا وار کیا اور میں گر پڑا۔ جیسے ہی میں ان عورتوں سے الگ ہوا، ان عورتوں نے اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں اس انسان سے، اس ظالم انسان کے چنگل سے ہمیں نجات دلائی۔ آپ کا بہت احسان ہوگا اگر آپ ہمارے ساتھ نجف تک چلیں۔ اس شخص نے نرم لہجے میں ان عورتوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں کی زیارت قبول ہو گئی، میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں، تم لوگ واپس چلی جاؤ۔ جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ مولا علیہ السلام ہے، میں فوراً امام علی کے قدموں میں جا پڑا اور میں نے کہا، مولا میں سخت شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ امام نے کہا کہ اگر تو دل سے توبہ کرتا ہے تو تیری توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ دل سے کی گئی توبہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے امام سے فرمایا، امام میرا زخم مجھے بہت اذیت دے رہا ہے۔ امام نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور میرے زخم پر ملی۔ جیسے امام نے میرے زخم پر خاک ملی، فوراً جو میرے زخم میں جو درد اٹھ رہا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن آج تک اس کا داغ میرے کمر پر سالم ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر مولا علیہ السلام ہماری مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور یہ فقط یہ واقعہ ایک دلچسپ واقعہ نہیں بلکہ یہ ہمیں درس بھی دیتا ہے کہ انسان کو جب انسان اپنے مولا کو دل سے پکارتا ہے تو وہ ضرور مدد کے لیے آتے ہیں، اور جب انسان دل سے کسی گناہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک فکر سلیمہ کے ساتھ۔